اللہ رب العزت پر یقین کا سفر بے حد حسین ہوتا ہے۔ جو اس راہ کے مسافر بن جاتے ہیں، کامیابی ان کا مقدر بن جاتی ہے۔ اللہ پر توکل اور اس کی ذات پر یقین کا سفر در حقیقت دکھوں بھری زندگی سے پرسکون زندگی کا سفر ہوتا ہے۔ اللہ پر یقین کرنے والوں کو سکون قلب کی نعمت میسر ہوتی ہے، کیونکہ ان کا یقین ایسی ہستی پر ہوتا ہے جو اس پوری دنیا کا بادشاہ اور پالنہار ہے، جو انسان و حیوان، فضا میں اڑنے والے پرندوں، زمین پر بہتے ہوئے دریا و سمندر، بہتے ہوئے پانی میں تیرتی ہوئی رنگ برنگی مچھلیوں، حتیٰ کہ اس زمین پر چلتی ہوئی چھوٹی سی چونٹی کا بھی مالک اور پروردگار ہے، جس کے حکم کن فیکون سے مقدر بدل جایا کرتے ہیں۔ اور جانتے ہو یقین کیا ہے؟ جب زندگی میں غموں کے گہرے بادل ہو، روشنی کی امید نہ ہو، جب صحرا میں بھٹکنے والے مسافر کو ایک بوند پانی کی امید نہ ہو، جب زندگی میں خزاں ہی خزاں ہو، بہار کی کوئی امید نہ ہو، اس وقت دل سے یہ آواز آنا، پریشان نہ ہو، اللہ ہے نا۔ اللہ پر یقین تو سمندر سے بھی زیادہ گہرا ہونا چاہیے۔ جتنے بھی مشکل حالات ہو زندگی میں، جتنے بھی اندھیرے ہو زندگی میں، پھر بھی توکل صرف اللہ پر ہونا چاہیے کہ ایک دن اس اندھیرے میں روشنی کی کرن ضرور چمکے گی۔ جو اللہ کی عظیم ذات پر کامل یقین رکھتے ہیں، فلاح و کامیابی بھی انہی کے لیے ہوا کرتی ہیں، تقدیریں بھی انہی کی بدلا کرتی ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اللہ پر اس طرح توکل اور بھروسہ کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے، تو وہ تمہیں اس طرح رزق دے گا جیسے پرندوں کو رزق دیتا ہے۔ پرندے صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو بھرے پیٹ واپس آتے ہیں۔ جب انسان اپنے رب پر اس قدر بھروسہ کر لیتا ہے کہ اس کے علاوہ کوئی بھی اس کی ضرورت پوری کرنے والا نہیں، تو اللہ بھی اپنے بندے کو مایوس نہیں لوٹاتا۔ جو لوگ اللہ کے در کو چھوڑ کر دوسروں کے در سے مانگتے ہیں، کیا انہیں اللہ کی ذات پر تھوڑا سا بھی یقین نہیں؟ کیا انہیں اس دنیا کے لوگوں پر اللہ کی ذات سے زیادہ بھروسہ ہے؟ جو ذات رات کو درختوں پر بیٹھے ہوئے پرندوں کو نیند میں بھی نیچے گرنے نہیں دیتی، وہ ذات انسان کو بے یارو مددگار کیسے چھوڑ سکتی ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات تو رحیم و کریم ہے، انسان کو اس کی سوچ سے بڑھ کر عطا کرنے والی۔ اللہ تو فرماتا ہے، اے میرے بندو، مجھ سے مانگو، میں تمہیں عطا کروں گا، اور عطا بھی ایسا کہ انسان حیران رہ جائے۔ لیکن ہم انسان ہی بے وفا ہیں، جو در در پر جا کر سر جھکاتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر اللہ کے بنائے ہوئے بندوں سے مانگتے ہیں۔ اللہ پر یقین کے معاملے میں زیادہ سوچا مت کرو، آنکھیں بند کر کے یقین کر لیا کرو، کیونکہ یہی وہ راستہ ہے جہاں فلاح و کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں پر کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہی وہ راستہ ہے جہاں دنیا و آخرت سنور جاتی ہے۔ اللہ تو قادر مطلق اور بے نیاز ہے، انسان کی سب خواہشات پوری کرنے پر قادر۔ بس اللہ کی ذات پر کامل یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی ذات پر یقین حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جن کے توکل کے ذریعے آگ ٹھنڈی کر دی گئی۔ اللہ پر توکل حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسا ہونا چاہیے، جو دریا میں بھی راستہ بنوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو یوسف علیہ السلام کو یعقوب علیہ السلام سے ملوا دیتا ہے۔ اللہ پر توکل تو شدید طوفان میں بھی کشتی نوح پار لگا دیتا ہے۔ تو کیا ہم اپنے رب پر توکل نہیں کریں گے، جو ناممکن کو ممکن کرنے کی قدرت رکھتا ہے؟ سنو،
دکھ اور سکھ کا ساتھ دن اور رات سے مشابہت رکھتا ہے۔ پتہ ہے کیوں؟ کیونکہ دونوں کا دورانیہ کچھ لمحوں کا ہے۔ مستقل ٹھہراؤ تو ان میں سے کسی کے بھی مقدر میں نہیں ہے، اس لیے کہ دکھ ہے تو سکھ کا پہنچنا لازم ہے۔ جیسے گہری تاریک رات کے بعد دن کا اجالا طلوع ہونا ضروری ہے، اور ہاں، مشکل کے بعد ملنے والی آسانی کی جو خوشی اور راحت دل کو نصیب ہوتی ہے وہ بیان سے باہر ہوتی ہے۔ ہو بہو جیسے رات کی اندھیرے کی قیمت صبح کا اجالا طے کرتا ہے۔ اس لیے مشکلوں سے گھبرائیں نہیں، بلکہ ان مشکلوں کے بعد ملنے والی آسانیوں کے بارے میں سوچیں کہ اللہ رب العزت آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھولنے والا ہے۔ اور یاد رہے کہ آزمائش ان کی ہی کی جاتی ہے جو محبوب ہوتے ہیں اسے، اور جن کا بھروسہ اپنے رب پر اس قدر پختہ ہوتا ہے کہ وہ آنکھ بند کر کے اپنے رب کی مصلحتوں پر یقین رکھتے ہیں اور سوال نہیں اٹھاتے۔ بس پریشان نہ ہو، اگر آج حالات برے ہیں تو یہ مسلسل نہیں رہنے والے۔ آج دل غم سے پھٹ رہا ہے تو کل کیا پتہ یہی دل خوش ہو، کیونکہ اللہ رب العزت کا وعدہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور وہ کبھی اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ اور جب صبر کرنے والے درد سے اللہ رب العزت کو پکارتے ہیں تو وہ ان دلوں کو سکون و اطمینان عطا کر دیتا ہے اور انہیں ہر گھٹن سے آزاد کر دیتا ہے۔ تمہارا کام بس دعا کرنا ہے، اسباب وہ خود بناتا ہے، اور جلد ہی وہ تمہیں یوں خوش کر دے گا کہ تم پھر سے جی اٹھو گے۔ خزاں میں ایک ایک کر کے اپنے تمام پتے کھو دیتا ہے وہ درخت، لیکن بہار کی امید کبھی نہیں چھوڑتا۔ تم بھی رب العالمین کی رحمت کی امید نہ چھوڑنا کہ بہار سے لطف اندوز وہی ہوتے ہیں جنہوں نے خزاں کی شدت دیکھی ہو۔ زندگی میں کبھی بھی کچھ بھی بغیر کوشش کے یا آزمائش کے نہیں ملتا۔ کچھ پانا ہو تو جد و جہد لازم ہے۔ بس اپنی زندگی میں آنے والی ہر آزمائش کو یہ سمجھ کر خوشی سے قبول کر لیا کرو کہ اس کے بعد اللہ پاک تمہیں بہترین صلہ سے نوازے گا۔ سوچو، اگر حضرت یوسف علیہ السلام اسی وقت کنویں سے نکال لیے جاتے تو ان کو بادشاہت کیسے ملتی؟ اللہ کے ہر کام کے پیچھے حکمت پوشیدہ ہوتی ہے، بس یقین کامل رکھو۔ دوستو، میں امید کرتا ہوں اس ویڈیو نے آپ کو فائدہ ضرور پہنچایا ہوگا اور آپ کے دل کو سکون ضرور ملا ہوگا۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کر دیجئے گا، اور اگر ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیے بغیر مت جائیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔